تو ایک یہودی کے گھر میں ایک یہودی کے بیوی کے ساتھ ایک یہودی کی بیوی وہ زبردستی جاتے تھے اور زنا کرتے تھے اور اس نوجوان کو یہودی کو مار کر کے نکال دیتے تھے گھر سے، اور نکالنے کے بعد اس کے ساتھ غلط کام کرتے تھے۔ جب تھے عمر فاروق نے رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے، گشت لگا رہے تھے، وہ نوجوان کو دیکھ رہے، وہ راستے کے کنارے جھوپڑے سے باہر رو رہے اور یہ دعا کر رہے، اللہ میں نے اپنے بیوی کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہوں، میں اپنے بیوی کو نہیں بچا پا رہا ہوں۔ وہ دعا کر رہے، اللہ یہ دعا وہ چیخ رہے اور چلا رہے کہ اے اللہ میں اپنے بیوی کو نہیں بچا پا رہا ہوں، میں اپنے بیوی کی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اسی وقت جاتے حضرت عمر فاروق جاتے ہیں اور اس نوجوان سے دیکھتے ہیں کہ رو رہا ہے، اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کیا ہے نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ وہ نوجوان جواب دیتے کیا بتاؤں یار، جا یار کیا کرے گا تو بھی سن کر کے، بہت سارے لوگوں کو میں نے بتایا سن کر کے چلا گیا، کچھ نہیں کیا۔ عمر فاروق نے کہا بتاؤ تو کیا معاملہ ہے یار، بتاؤ تو۔ انہوں نے کہا، عمر فاروق نے کہا بتاؤ میں تمہارا ضرور کچھ مدد کروں گا، کچھ راستہ نکالوں گا۔ تو انہوں نے کہا اس طریقے سے بات سب کرتے ہیں، سب لوگ بولتے ہیں کہ میں تمہارا مدد کروں گا، لیکن بولنے کے بعد جب میں اسے اپنا دکھ کو سناتا ہوں تو واپس نہیں آتا ہے۔ عمر فاروق نے کہتے ہیں میرے بھائی بتاؤ تو صحیح، مجھے بھی بتا کر کے دیکھو کہ میں تمہارا مدد ضرور کروں گا۔ انہوں نے کہنے لگا کہ چلو جب تم اتنا ضد کر رہے تو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ کہنے لگا ایک نوجوان آتے ہیں اور وہ ہٹا گٹا ہے، ہم سے طاقتور ہے اور ہمیں ہمارے بیوی کے پاس سے ہٹا دیتے، نکال دیتے، اس جھوپڑی سے باہر نکال دیتے ہیں اور ہمارے بیوی کے ساتھ وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ رات کے تاریخیوں میں آتے اور غلط کام کر رہا ہے، غلط کام کرنے کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا وہ نوجوان ابھی ہے یا چلے گئے؟ کہنے لگا ابھی جسٹ نکل گیا ہے، وہ اپنا کام کر کے چلے گئے، وہ اپنے ڈیوٹی پورا کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہتے ہیں اب وہ کب آئے گا مجھے بتاؤ میرے بھائی، اب وہ کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن بیچ میں چھوڑ کر کے ایک دن آ جاتے ہیں، یعنی وہ آج آئے ہیں اور پھر پرسوں آئیں گے۔ جب یہ داستان حضرت عمر فاروق نے سنا، جب یہ داستان کی آوازیں حضرت عمر فاروق کے کان میں پہنچ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے میرے بھائی تم یہ کام کرنا کہ تم اپنے بیوی سے یہ بات کہہ دینا کہ وہ کھانا پکا کر کے رکھے، وہ کھانا پکا کر کے رکھے، اور وہ جب ملنے آئے، وہ نوجوان جب آئے تو اپنے بیوی سے یہ بات کو بھی سکھا دینا کہ وہ اب شرم نہ کرے، وہ یہ بات اسے کھل کر کے کہے کہ اے نوجوان جب تم ڈیلی اس طریقے سے آتی ہو تو آؤ میں اب کس چیز کی دوری رہے، آؤ دونوں میں تمہیں بھی سپورٹ کروں گا تاکہ تمہیں زیادہ فائدہ ملے، تاکہ تمہیں زیادہ فائدہ حاصل ہو، آؤ کھل کر کے میں تمہیں بھی سپورٹ کروں گی تاکہ دونوں کو تاکہ اطمینان ملے۔ اور یہ بات حضرت عمر فاروق سکھاتے ہیں اس نوجوان کو، اور یہ بات اس نوجوان نے جا کر کے اپنے بیوی سے بتایا کہ ایک نوجوان نے اس طریقے سے ہمیں بتایا اور تم اس طریقے سے کر لینا۔ اور اس سے ایک چیز اور پوچھا گیا کہ اے نوجوان بتاؤ کہ وہ چراغ کو بجھا دیتے ہیں، چراغ کو جلا کر کے رکھتے ہیں؟ تو نوجوانوں نے جواب دیتے ہیں کہ چراغ کو نہیں بجھاتے ہیں، جلا کر کے رکھ رہے ہیں۔ تو تمہیں بیوی سے ایک بات اور کہہ دینا کہ وہ اپنے چراغ کو بھی بجھا لیا کرے۔ اور اتنا ہی کہنا تھا، عمر فاروق نے چل جاتے ہیں اور وہ نوجوان اپنے بیوی کو سارے کے سارے باتیں بتا دیتے ہیں، اور بتانے کے بعد جب وہ ٹائم
قائم ہو جاتے ہیں. ایک دن کے بعد جب ایک دن آ جاتے ہیں اور تمہارے فاروق پہنچ جاتے ہیں ان کے گھر میں ان نوجوان کے آنے سے پہلے, اور وہ پہنچنے کے بعد اس نوجوان سے کہتا ہے کہ جب تمہیں انہوں نے نکالے, جب تمہیں گھر سے اسے نکالے فوراً نکل جانا, زبردستی مت کرنا. اور اگر تمہارے فاروق نے اس جھوپڑی کے پیچھے چھپ گئے, بیٹھ کر کے رہ گئے, اور جب وہ نوجوان آیا, وہ نوجوان آتے اپنے جھوپڑی سے ان نوجوانوں کو باہر کر کے پھینکا, اور پھینکنے کے بعد وہ اپنا کام کرنے کے لیے جھوپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں. اور جھوپڑی کے اندر گھسنے کے بعد وہ عورت کو جس بات سکھائے گئے وہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں, اور تمہارے فاروق اس بات کو بھی سن رہے ہیں. بیان کر رہا ہے کہ اب ہم دونوں کے بیچ میں کیا رہ گیا ہے, تم تو ڈیلی آنا جانا کرنے لگے ہو, اب تو تم ڈیلی ہی آتے ہو, تو ہم دونوں کے بیچ میں اب کیا رہ گیا ہے, آؤ تمہیں میں بھی کھل کر کے سپورٹ کروں گی. اور اس بات اتنا ہی اس کا کہنا, اور اس کے بعد اور ایک بات جو سکھائی گئی ہے کہ چراغ بھی بجھا لینا, تاکہ اس بات سے پتا چلے کہ جب تم مجھ سے ملنے آ رہے ہو تو میرے شوہر کا یاد نہ مجھائے, کیونکہ میں جب تمہارا چہرہ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اس بات کی گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں ایک دوسرے کو کس کے پکڑوں اور اسے اپنے دل و جان سے کچھ بات اور کہوں. تکلیف ہوتی ہے نا. تو انہوں نے کہا چراغ بجھا دو, اور بجھانے کے بعد آؤ تمہیں کھل کر کے سپورٹ کروں گی. اور اتنا ہی جیسے چراغ بجھتے ہیں تمہارے فاروق جھٹ سے آنے کے بعد اس جھوپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں, اور تمہارے فاروق آواز لگاتے ہیں کہ آواز دیتے ہیں, اپنے انداز میں کہتے ہیں کون ہے, اس طریقے سے کہتے ہیں. تو وہ نوجوان سوچتے ہیں کہ شاید کہ ان کے شوہر آئے ہیں. تو انہوں نے کہا ابھی تو کام شروع بھی نہیں کیا, کام بھی شروع نہیں ہوئے اور تو آ گیا ہے. اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو باہر کی طرف بھیجوں, اسی لیے وہ آ رہا ہے. اور جب وہ آ رہے تو حضرت تمہارے فاروق اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں, اور اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے ان کے سر کے بال کو پکڑ لیتے. جب ان کے سر کے بال کو پکڑ رہے ہیں تو لمبے بال تھے, شک ہو جاتے ہیں اس کو کہ شاید کہ ان نوجوان کی بیوی کی بال میرے ہاتھ نہ آئے, اور اتنی بڑی بال تو عورت ہی رکھتی ہے. پتا کیا تھا کہ نوجوان بھی لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بال پکڑ کر کے کس کے ہلایا تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے, اس کو پتا چل جائے. جب آواز آ گئی کہ یہ کیا کر رہے ہو یار, بال پکڑ کر کیوں لا رہے ہو, اسے پتا چلا کہ ہاں یہ شکاری ہاتھ میں آ گیا ہے, یہ شکاری ہاتھ میں آ گیا ہے. اور فوراً تلوار چلا دیتے ہیں اور گردن کٹ کر کے الگ ہو جاتے ہیں. اور گردن کٹنے کے بعد وہ فوراً کہتے ہیں اے نوجوان کی بیوی جلاؤ, چراغ جلاؤ. اور جیسے ہی چراغ جلاتے ہیں, چراغ جلانے کے بعد حضرت عمر فاروق نے جب اس کے لاش کو دیکھتے ہیں, وہ کٹے ہوئے سر کو دیکھتے ہیں, تو وہ جملہ کا استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ. ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ اگر کسی کی موت کی خبر ہمیں ملے اور موت کو دیکھیں تو ہم ظاہر سی باتیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن حضرت عمر فاروق نے پڑھتے الحمدللہ, اللہ تمام تعریف تیری ہے اور تمام تعریف تیری ہی واسطے ہیں. اب کہتے ہیں کہ کھانا لگاؤ. حضرت عمر فاروق نے کہا اب کھانا لگاؤ, مجھے بھوک لگی ہے. ان نوجوانوں کے بیوی کھانا لگا دیتے ہیں, اور کھانا لگانے کے بعد وہ سر کٹے ہوئے ہیں, ان کے ڈیڈ باڈی ایک طرف ہے, ان کے سر الگ ہوئے ہیں, لیکن اسی جگہ میں حضرت عمر فاروق بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں.
سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس لہو لہان ہے اور ہم اس جگہ میں کھانا کھانے کے بیٹھے تو ہمارا دل کے اندر اور ہمارے پیٹ کے اندر کھانا ظاہر سی بات ہے کہ نہیں چاہیں گے. لیکن حضرت عمر فاروق کی ضرورت کو دیکھیے کہ وہ اسی جگہ میں بیٹھ کر کے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں, جانے لگتے ہیں. لیکن وہ نوجوان پیچھے سے اپنے دامن کو پکڑا, اے نوجوان تم کون ہو, بتا کے تو جاؤ کہ تم کون ہو, تم جانتے نہیں ہو کہ اس جگہ کے گورنر کون ہے, اس جگہ کے امیر المومنین کون ہے. حضرت عمر فاروق ہے, اگر انہوں نے سن لیا ہے کہ فلانا یہودی کے گھر میں لاشیں قتل ہے تو وہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے. تم نہیں جانتے ہو کہ یہ حضرت عمر فاروق لیڈر ہیں. اور انہوں نے 2 سوال کیا اسے, کیا اے نوجوان تم نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہے تھے, اس سے کھانے کا کیا لینا دینا تھا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اے میرے نوجوان بھائیوں, میں کھانا اس لیے بنانے کے لیے تمہیں کہا تھا کہ جب تم نے یہ دکھ مجھے سنایا ہے, یہ داستان جب نے تم مجھے سنایا ہے, اس دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا. اس دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا, میں نے 1-2 کھجوریں اور پانی پی کر کے رہا ہوں. اور دل میں یہ تمنا میرا تھا کہ جب تک کہ میں ان نوجوان کو انصاف نہ دلا دوں تب تک کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اسی لیے میں نے تمہیں کھانا بنا کر کے رکھنے کے لیے کہا تھا. کہ اچھا یہ بات تو ہو گئی, لیکن آپ نے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہے تھے. اب سوال کر رہے ہیں کہ چراغ بجھانے کے لیے کیا مقصد تھا. قتل کرنا تھا تو روشنی کے اندر قتل کرنے میں اور آسانی ہوتی, آپ دیکھ سکتے تھے, آپ پکڑ سکتے تھے, آپ قتل کر سکتے تھے. اب اس کے بھی وجہ پوچھنے لگے کہ مجھے بتا کے جاؤ کہ آپ کیوں کہتے کہ چراغ کو بجھا دیجئے گا, اور چراغ کو بجھانے کے لیے کیوں کہتے, اندھیرا کیوں کرنے کے لیے کہے. حضرت عمر فاروق کہتے کہ میں چراغ کو اس لیے بجھانے کے لیے کہا تھا تمہیں کہ تاکہ ہمارے خاندان کے لوگ نہ ہو, تاکہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہ ہو. اور تم جس طریقے سے مجھے باتیں بتائی ہے میں نے اس وقت یہی سمجھا تھا, اور میں نے جب تک کہ تمہاری باتیں میں سنی ہے اس وقت سے مجھے ڈر یہی تھا کہ اتنی بڑی ہمت ہے اور ضرورت کس کے اندر ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ عمر کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے کہ عمر کا بھتیجا ہو سکتا ہے کہ عمر کا کوئی خاندان ہو, کیونکہ ان کے اندر ڈر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سوچے گا کہ ہمارے باپ ہی تو اس ملک کے امیر المومنین ہے, امیر ہے, اسی کے بادشاہی ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر یہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیٹا ہو, بھتیجا ہو. اسی لیے میں نے چراغ بجھانے کے لیے تمہیں کہا تھا. اب تیسری بات اسے پوچھ رہے, کیا بتاؤ, میں نے سنا ہے اگر کسی کے انتقال کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا جائے, لیکن آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھے ہیں. اب اسے اس بات کا بھی چاہیے, فیصلہ چاہیے. اس وقت فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ اس لیے پڑھا ہوں کہ مجھے جو ڈر تھا اور میں جو سوچ رہا تھا, جو میں نے سمجھا تھا وہ نہیں ہے.
میں یہ سمجھا تھا کہ میرا ہی بیٹا ہوگا، میرا ہی بھتیجا ہوگا، لیکن میرے خاندان کے، میرے قبیلے کے کوئی لوگ نہیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ یہودی ہے۔ وہ یہودی کی بیوی کے ساتھ، یہ یہودی ہی غلط کام کر رہے ہیں، یہ یہودی کی بیوی کے ساتھ یہ یہودی غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، ناجائز تعلقات بنا کر کے رکھا تھا۔ اب عمر فاروق نے کہا تیری بات ختم، اب میں چلوں؟ کہنے لگا یہ کہاں جا رہا؟ میں اس کا کیا کروں؟ میں لاش کا کیا کروں؟ اگر عمر فاروق کو پتا چلے، اسے معلوم نہیں ہے اس نوجوان کو کہ یہی عمر فاروق ہے، اسے کہہ رہے ہیں کہ اگر عمر فاروق کو پتا چلے کہ فلانا نوجوان کے گھر میں لاش ہے، ان کے فوج آئے گی، ہم کو اٹھا کے لے کے جائیں گے، ہمارے بھی گردن پہ تلوار چل جائے گی۔ عمر فاروق جواب دیتے ہیں کہ میں ہی عمر فاروق ہوں، اور میرے فوج آئیں گے اور اس کو اٹھا کر کے لے کے چلے جائیں گے، اور ان کی سلائی کر کر کے میں ان کو دفن کر دوں گا۔ تمہیں ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہی عمر فاروق ہوں، اور میں ہی عمر فاروق ہوں، میرے فوج آئیں گے اور اس کو اٹھا کر کے لے کے چلے جائیں گے، اور ان کا سلائی کر کر کے میرے فوج نے اسے دفن بھی کر دیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں پتا چلا کہ ذمہ دار ہے جو گاؤں کے ذمہ دار ہے، جو گاؤں کے ذمہ دار ہیں، جو گاؤں کے ٹھیکیدار ہیں، جو گاؤں کے چودھری ہیں، جو گاؤں کے آج کہتے ہیں کہ میں سردار ہوں، میں گاؤں کے ذمہ دار لوگ ہوں، ان کے اوپر یہ فیصلہ عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ کے معاشرے میں برائی ہوتی ہے تو سب سے پہلا ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ ہوں گے سب سے پہلے ذمہ دار، کہ آپ کو اس ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ ہی اس معاشرے کے امیر ہیں، تو آپ کی اس ذمہ داری کو نبھانی ہے میرے بھائی۔ تو آپ کو اس معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہی تھا اس واقعے کو، تاکہ لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، تاکہ لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کے کام کرے، تاکہ وہ اصلاح ہو جائے، معاشرے کی اچھائی ہو، بھلائی ہو۔ تو ہمیں ضرورت ہے معاشرے کی اصلاح کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب معاشرے کو اچھا کرے، تاکہ ہمارے آنے والے نسل بھی اچھے ہوں گے، اور ہم اپنے بچے کی بھی اچھا پرورش کریں، تاکہ ہمارے اس گاؤں کے اندر کوئی عالم ہو، کوئی حافظ قرآن ہو، تاکہ ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزرے۔